جناب صبا اکبر آبادی کے مرثیے پر گفتگو سے پہلے ان کا شعری سفر نظر میں ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے غزل سے اپنے شعری سفر کا آغاز کیا اور تقسیم سے بہت پہلے سن 34-35 میں انہوں نے پہلا مرثیہ بھی لکھا۔ اس مرثیے کا نام ہے، عنوان تھا شکست یزید۔ یہ سن 1936 میں شائع بھی ہو چکا۔ اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ صبا صاحب نے غزل کے ساتھ ساتھ، رباعیوں کے ساتھ ساتھ اور دوسری اصناف سخن کے ساتھ ساتھ مرثیے کو بھی اپنے مستقل اظہار جذبات کا ذریعہ بنایا اور اس میں وہ آگے بڑھتے رہے۔ بہت سے اور لوگوں نے مرثیے کی اس مزاج کی کیفیت کو اپنانے کی کوشش کی ہے اور وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو جدید مرثیے کی چھوٹ ہے، جو حضرت جوش بلی آبادی کے بعد اپنے نئے سفر پر روانہ ہوا، اس میں صبا صاحب معتبر ترین نام شمار ہوتے ہیں۔ صبا صاحب نے بیشتر ان مرثیوں پر اپنا زور سخن صرف کیا جس میں موضوعات کے اعتبار سے وہ کسی بھی ایک چیز کو اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور اس میں وہ موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ موضوعاتی مرثیے جوش صاحب نے شروع کیے، لیکن ہمیں کہنے دیجئے کہ موضوعات کے تنوع میں صبا صاحب بہت زیادہ وسیع النظر ثابت ہوئے اور انہوں نے ایسے ایسے موضوعات پر مرثیے لکھے ہیں کہ جن موضوعات پر سوچنا تو بڑی بات ہے، سننا بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک واہمہ ہے، نقش ہوا ہے، سراب ہے، دنیا نہیں ہے، جاگتی آنکھوں کا خواب ہے۔ دنیا نہیں ہے، جاگتی آنکھوں کا خواب ہے، جو کچھ نظر کے سامنے ہوتا ہے جلوہ گر، کچھ اور ہے تو آتا ہے کچھ اور ہی نظر، کچھ اور ہے تو آتا ہے کچھ اور ہی نظر۔ یہ باغ و دشتوں کو ہو بیابان و بحر و بر، یہ رنگ و نور غنچہ و گل، شعلہ و شرر۔ حضور مستقبل نظر ہے، نہ ماضی نہ حال ہے۔ مستقبل نظر ہے، نہ ماضی نہ حال ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف طلسم خیال ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، صرف طلسم خیال ہے۔ یہ زندگی کا شور، یہ ہنگامہ حیات، یہ گفتگو، یہ نطق، یہ طرز بیاں، یہ بات، یہ صبح و شام، نور کے دن، تیرگی کی رات، عقل و دماغ و فہم و محالات و ممکنات، یہ کارواں ہے اور سفر بے ارادہ۔ یہ کارواں ہے اور سفر بے ارادہ ہے، سب وقت کا فریب ہے، منزل نہ جاتا ہے۔ جتنے فنا کے گیت ہیں سب گا رہا ہے وقت، ایوان اعتبار بقا ڈھا رہا ہے وقت، موجوں کو اپنی دہر میں پھیلا رہا ہے وقت، سب کو بہا کے ساتھ لیے جا رہا ہے وقت۔ کس کی مجال وقت کی رفتار روک دے، طاقت ہے کس کی اس کی روانی کو ٹوک دے۔ آدم نہیں، حبوط ہے آدم کا یادگار، باقی نہیں ہے نوح مگر نام برقرار۔ موسیٰ کہاں ہے، ذکر ہے موسیٰ کا بار بار، عیسیٰ کی زندگی کی ہے شاہد ہنوز دار۔ فیض محمد عربی، فیض محمد عربی فیض عام ہے جس کے بسم وقت محمد کا نام ہے۔ اللہم صلی۔ اگر ہم اپنے 3-4 بڑے جدید مرثیہ نگاروں کے کام کو سامنے رکھیں تو صبا اکبر آبادی صاحب ان میں سب سے نمایاں
اس بنا پہ نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جدید مرثیے کا آغاز کیا اور جدید مرثیے کو ایک ایسا موڑ دیا جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سبھی نے ان کی تقلید کی اور سبھی نے پھر ان کے انداز میں موضوعات پر مرثیے لکھنے شروع کیے. لیکن مرثیے میں جو رسائیت ہونی چاہیے، اس میں جو اعلیٰ اقدار کی وکالت ہونی چاہیے، اور جس طرح اعلیٰ اقدار کو کربلا کے کرداروں نے برتا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے نہیں برتا کہ کوئی کمانڈ شو تھا وہ، بلکہ وہ ان کے اندر ان کے بطون ذات کا معاملہ تھا. وہ تخلیقی اس طرح سے ہوئے تھے کہ انہیں ان تمام اعلیٰ اقدار کی پاسداری اور اعلیٰ اقدار کو پیش کر کے نمونہ تقلید بننا تھا پوری دنیا کے لیے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ صبا اکبر آبادی صاحب نے اس ذمہ داری کو سمجھا کہ جو بھی کیفیات تھیں عاشور کے دن، ان کیفیات کو محسوس کر کے آج کے انسان کی حیثیت سے انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ آج کے انسانوں کو ان تجربات سے گزاریں جن تجربات سے وہ کردار گزرے تھے. جوش پر آیا ہوا ہے جذبہ صبر و رضا، بے حقیقت ہو گئے ہیں ظلم، بے معنی جفا. ابتدا جس کی ازل تھی اب ہے اس کی انتہا، اپنی پوری شان سے ابھرا ہے حسن کربلا. اب کون سی منزل رہی اس جوش ایمانی کے بعد، اور ہمت بڑھتی ہے ایک ایک قربانی کے بعد، اور ہمت بڑھتی ہے ایک ایک قربانی کے بعد. ہائے کیا دن ہے مدینے سے نکلتے ہیں حسین، طے شدہ جو راستہ ہے اس پر چلتے ہیں حسین. دین احمد کو سنبھلنا ہے سنبھلتے ہیں حسین. اب رخ تاریخ ملت کو بدلتے ہیں حسین. اس اندھیری رات میں پھر روشنی ہو جائے گی، موت چھو لے گی قدم اور زندگی ہو جائے گی. موت چھو لے گی قدم اور زندگی ہو جائے گی. کربلا اجڑا ہوا جنگل، گلستان حیات. کربلا جس میں اجل کا نام سامان حیات. کربلا میں موت کا قصہ بعنوان حیات. کربلا جان وفا، جان ولا، جان حیات. کربلا کا کام اولاد نبی کا کام ہے، اور کربلا میں جان دینا زندگی کا کام ہے. سب سے بڑی بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ادب کے حوالے سے جو احباب اس وقت موجود ہوں اور سن رہے ہوں، تو میں آپ خاص طور سے گزارش کروں گا کہ اس پہلو سے ضرور دیکھیے کہ عنوانات کے تحت جو مرثیے لکھے گئے ہیں، جو جوش صاحب سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، وہ میں نے حوالے دیے. بعد میں بھی جوش صاحب کے بعد یا صبا صاحب کے ساتھ، کیونکہ صبا صاحب اور جوش صاحب تقریباً ہم عصر ہیں، وہ اتنا ہی فرق ہے کہ جیسے علامہ اقبال کی زندگی میں جوش صاحب بھی ایک شخصیت بن کے سامنے آ گئے تھے، اور جوش صاحب کے سامنے حضرت صبا بھی ایک مکمل اور مستند شخصیت بن کے نمایاں ہو گئے تھے. تو یہ ایک طرح سے ہم عصریت ہی کہلائے گی. لیکن صبا صاحب نے، جوش صاحب نے جو پہلو دیا تھا کہ عنوان رکھ کے اس کو پھیلا دیا تھا اور اس کی وسعتوں میں سفر کیا تھا. صبا صاحب نے اس سے بھی آگے یعنی ظاہر ہے کہ وہ عنوانات ایسے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ کسی خاص موضوع کی طرف لے جائیں گے. ویسے چند عنوانات مشترک بھی ہوتے ہیں، مثلا جیسے روشنی، نور، کعبہ یا منبر، وحدانیت. یہ ایسے عنوانات ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاص موضوع کی طرف جانے. لیکن وقت، نور یا شباب اور ارتقاء یا ترقی، اب ایک بڑے کھلے عنوانات ہیں. اب اس میں جب ان حوالوں سے دیکھ رہا تھا، مختلف مرثیوں کا مطالعہ، ظاہر میرے مختلف مرثیے زیر مطالعہ تھے، تو ایک نام گزرا ہوا.